إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو جنگ احد کے تناظر میں نازل ہوئی. جنگ احد آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف کا سامان تھا، حالانکہ اسباق بھی تھے کہ اپنی غلطیوں کے بارے میں توجہ دیں اور اس کی اصلاح کریں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان 70 افراد شہید ہو چکے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجرڈ تھے، آپ کے دندان شہید ہو چکے تھے. یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ایک ایک قبر میں کئی اصحاب کرام کو دفن کیا گیا، اور اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یہ وہ صحابی ہیں کہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اللہ نے انہیں اتنا نوازا تھا کہ ایک مرتبہ جو لباس زیب تن کرتے دوبارہ پہننے کا موقع نہیں آتا. خوشبو کا عالم یہ تھا کہ مکہ کی جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے پوری گلی مہک جاتی، لوگ کہتے تھے مصعب کا گزر ہوا ہے. یہ وہ صحابی تھے. اور اسلام کے قبول کرنے کی پاداش میں کیا ہوا؟ ساری محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئی. مسلمان ہوئے، گھر سے پورا لباس اتار لیا گیا. یہ قربانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد قربانی نہیں دینا ہوگا، آزمائشوں کے دور سے گزرنا نہیں ہوگا. احسب الذین آمنوا ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا. اور جب دنیا دارالامتحان ہے، یعنی آزمائش کی جگہ ہے، تو یہاں آزمائش نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو مال نہیں دے کر. اللہ کسی کو خوبصورت بنا کر آزماتا ہے، کسی کو بدصورت بنا کر آزماتا ہے. ہر کسی کی آزمائش ہے. تو یہ صحابی تھے. ماں کو رحم آیا تو اتنا کپڑا دیا کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانک سکے، اور اسی حالت میں اپنا گھر چھوڑ کر باہر نکلے. اسلام کی قربانیاں اصحاب کرام نے جو دیے ہیں، ان واقعات کو اور ان قربانیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہجرت جو کہ محرم کے مہینے کے ذریعے جو اصحاب کرام نے ہمیں پیغام دیا، وہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ جنگ احد تھی. صرف ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یعنی مسلمان اس وقت انتہائی ناگفتہ بھی حالت میں تھے.
ایسے میں قرآن مجید ان لوگوں کو کہہ رہا ہے فلا تہینوا، کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں، یعنی جسمانی طور سے اپنے آپ کو کمزور مت ہونے دو، ولا تحزنوا، غمزدہ ہو کر اپنی فکروں کو کمزور مت ہونے دو، یعنی نہ جسمانی اعتبار سے کمزور پڑنا ہے، نہ فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم تمام لوگوں سے بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر ہمارا ایمان سلامت ہے، ہم اپنے ایمان کے معیار کے پر صحیح طور کے پر کھڑے اتر رہے ہیں، تو دنیا کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا سے سب سے باعزت لوگ ہم ہیں، مومن سے زیادہ باعزت اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے بشرطے کہ ہم مومن رہیں، یعنی ایمان ہماری سربلندی کا راز ہے۔ ایمان اگر صحیح نہیں ہے، ایمان کے اندر کھوٹ پائی جا رہی ہے، تو لازمی طور کے پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ ایمان کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں بخاری کی، مسلم کی روایت، الایمان بضع و ستون او بضع و سبون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے یا 70 سے زیادہ شاخیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اس کی سب سے افضل شاخ، سب سے بہتر شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق، بقیہ تمام لوگوں کی عبادتوں کا انکار ہے۔ اور ادنا حصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، زبان سے پڑھنے کے بعد آپ نے اقرار کیا ہے، عہد کیا ہے، اب اس کے بعد ہمارے سارے معاملات مومنانہ ہونا چاہیے، ہر عمل کے اندر ایمان کی جھلک ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان جنگ احد کے اندر تکلیف میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کمزور پڑنے، غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سب سے بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اب اسی آیت سے منسلک ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کے حالات کے تعلق سے ہر کوئی اپنی رائے پیش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے سیاسی اعتبار سے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے تعلیم اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ مالی اعتبار سے۔ سب سے بہتر رائے، سب سے بہتر مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دین کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے تعلق سے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی کہہ دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دین کی تکمیل کے تعلق سے سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ تو جب ہمیں اس طرح کے حالات سے جو آج مسلمان پوری دنیا کے اندر گزر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں کسی دانشور یا کسی سیاسی آدمی، ان ساری لوگ یا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین و فطین کہتا ہے، ان تمام لوگوں کی آراء اور خیالات اور افکار سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، مسلمانوں کے حالات کیوں ایسے بنیں گے اور اس کا حل کیا ہے، تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر انتہائی جامع روایت جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملاہی، جہاں جنگوں کا چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ ساری امتیں، ساری قومیں تمہارے خلاف یکجٹ ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو انوائٹ کریں گی، دعوت دیں گی، جس طرح کے دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، انوائٹ کرتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، فقال قائل، سوال کرنے والا کہنے لگا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اللہ کا رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ ہماری تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ہمیں شکار بنا لیا جائے گا، دسترخوان کی زینت بنا لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن پوزیشن کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سیلاب کے پانی کے پر بہنے والے کوڑا کرکٹ
कचरे की तरह होगे, झाग की तरह होगे। वलयंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा दबदबा निकाल देगा। वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा। फ़क़ाल क़ाइल, सवाल करने वाला भी सवाल करता है, वमल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल ये वहन क्या है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। ये पूरी हदीस है जिसे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया, बिल्कुल सही सनद के साथ मरवी रिवायत। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत कम रिवायतें इनसे हैं, लेकिन जितनी रिवायतें इंतहाई जामे, मुसलमानों के हालात और उनके मामलात के ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी रिवायतें आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन तमाम अहादीस को जमा कर लिया जो मुसलमानों के हालात, उनके कवाइफ और उनके मामलात ज़िंदगी से मुंसलिक है। अब यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हालत बयान की। अब एक डॉक्टर क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको कोई तकलीफ़ है तो सबसे पहले वो बयान करता है कि आपको क्या क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्या मुश्किलात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन तबीब थे। पूरी उम्मत के ताल्लुक़ से जितना इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है किसी को नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम, ये ज़माना करीब है कि उम्मतें तुम्हारे ख़िलाफ़ एक दूसरे को दावत देंगी। और आज आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के दुश्मन कोई एक कौम नहीं है, बल्कि दुनिया की तमाम कौमें मुसलमानों की दुश्मन है। सिर्फ यहूद और नसारा नहीं, बल्कि इनके अलावा जितने भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक जमात है और ये सारे के सारे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं इनका टकराव उमूमी तौर के पर इस्लाम से ही है, मुसलमानों से ही है। ये दीगर कौमें आपस में उतना नहीं उलझेंगी जितना ये इस्लाम और मुसलमानों से उलझेंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत बयान कर दी, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम, ये ज़माना करीब है कि उम्मतें कौमें तुम्हारे ख़िलाफ़ एक दूसरे को इनवाइट करेंगी, दावत देगी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर होने वाले बहुत सारे फसादात के अंदर ये तहकीक, ये तजज़िया, ये ख़बरें आ चुकी हैं कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ यहीं की कौमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ थीं, बल्कि बाकायदा इन लोगों को इनवाइट किया गया, इन लोगों को सपोर्ट किया गया किस तरीके से मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त और नामूस के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। पूरी प्लानिंग और मनसूबाबंदी के साथ ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और अफसोस होता है मुसलमान, ये अपने बका और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई प्लानिंग, कोई मनसूबाबंदी नहीं। आज हम अपने कारोबार, अपनी तिजारत, अपनी माईशत, इन तमाम चीज़ों के लिए बड़े मनसूबा साज हैं, लेकिन अपने इस्लाम, अपने दीन के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं। जबकि हिजरत जैसा वाक़या मुसलमानों को मनसूबाबंदी, प्लानिंग सिखाता है किस तरह अपने ईमान और अपने मामलात और अपनी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करना चाहिए। यानी तकदीर के साथ तदबीर भी है, ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हैं। अल्लाह पर ईमान और यकीन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दुआएं मांगे और अल्लाह की तरफ से करिश्मे और करामात का ज़ुहूर हो जाए। हमें अपनी तदबीर और अपनी ताकत, अपनी बिसात पर कोशिश भी करना है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी, सारी कौमें तुम्हारे खिलाफ खड़ी होंगी, एक दूसरे को इनवाइट करेगी, दावत देगी। कमा तदा अल अकलतु इला क़स्अतिहा, जैसा कि दस्तरखान के पर बैठा हुआ शख्स दूसरे को दावत देता है। यहाँ एक बहुत अहम और बुनियादी सवाल, कोई भी चीज़ दस्तरखान की जीनत कब बनती है? मिसाल के तौर पर एक मुर्गा है, बकरा है, कोई जानवर है, ये दस्तरखान की जीनत कब बनता है? जब उसको ज़बाह कर दिया जाए। आप किसी ज़िंदा मुर्गे को दस्तरखान की जीनत नहीं बना सकते हैं जब तक कि उसको ज़बाह ना कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी, इंतहाई जामे मिसाल, मुसलमान उस वक्त दस्तरखान की जीनत बनेंगे जब इनकी क़ुव्वत ईमानी कमज़ोर पड़ चुकी होगी, ये मुर्दा हो चुके होंगे। ज़ाहिरी एतबार से लगेगा कि बहुत मजबूत, बड़ी तादाद में है, लेकिन इनका ईमान, इनके मामलात इंतहाई कमज़ोर हो चुके होंगे।
آج آپ ایمان کی بات کیجئے، عقیدہ توحید، آج ہماری مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے اتنی آباد نہیں ہوتی ہے جتنے غیر اللہ کے در آباد ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج ہماری مسجدیں ہمارے تعاون کے لیے ترستی ہیں، ہمارے مدارس ترستے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ غیر اللہ کے در کے پر لاکھوں کروڑوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، جبکہ ایمان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اس کو اکیلا معبود مانا، لیکن اللہ کی عبادت میں کسی طریقے کا ظلم اور شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ اللہ کو ایمان پیور چاہیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ جس طرح ہم دنیا میں ملاوٹی چیزیں پسند نہیں کرتے تو رب العالمین ہے، اس کا معیار سب سے بہتر ہے، وہ ایمان کے معاملے میں ملاوٹ قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ملاوٹی ایمان اللہ کے پاس لے کر آئے اور اللہ اسے قبول کر لے، نہیں، اللہ قطعاً ایسا ایمان گوارا نہیں کرے گا جس میں ملاوٹ ہے شرک کی، صاف اللہ نے کہہ دیا۔ تو یہ حالت ہماری ہے، معاملات ایمان ہر جگہ کے پر ہمیں ملاوٹ نظر آتی ہے، تو یہ دسترخوان کی زینت اسی وقت بنیں گے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ یہ سوچنے کی صلاحیت ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جب تک اسلام کے مزاج کے موافق نہیں ہوگا تب تک ہم اسلام کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ ہماری فکر کو اسلامی بنانا ہوگا، یہ ایمان اور توحید کے مطابق ہونا ہوگا، تب جا کر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، فکر صحیح ہوگی، عمل صحیح ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے ایمان کو صحیح کیجئے گا، تو یہ دسترخوان کی زینت بنیں گے۔ اب صحابہ نے اس وقت سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ قلت تعداد کی بنیاد کے پر ہمیں نرم چارہ سمجھ لیا جائے گا اور آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، کھیل تماشا بنا کر رکھ لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے ہر حصے کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور خود ہمارے اپنے ملک میں ایک بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے بعد بھی بے حیثیت۔ اصل میں علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، ان بازوؤں میں ایمانی طاقت ہونی چاہیے، اصل توحید کی طاقت ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، پوزیشن بہت اچھی ہوگی تعداد کے اعتبار سے، لیکن طاقتور نہیں ہوگے۔ یہ قلت اور کثرت اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر تعداد کی بنیاد کے پر فیصلے ہونے ہوتے تو اللہ کبھی مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نہیں دیتا، جہاں دشمن ان کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے فتح کس کو عنایت کی؟ جس کے پاس ایمانی پاور تھی، ایمانی طاقت تھی، توحید تھی، وہ صرف اللہ کے پر ایمان رکھنے والے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے۔ یہی کلمے کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت صرف رسول اللہ کی ہوگی، راج اللہ کا، رواج رسول اللہ کا۔ یہی کلمے کا مفہوم ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، یہ عہد ہے اللہ سے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ کلمے کا مطلب یہی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کرتا ہے تو یہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں شرک ہے۔ اور اگر کوئی نبی کی اطاعت و فرما برداری میں اس مقام کے پر کسی اور کو لا کر کھڑا کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے جیسا کہ نبی کی بات ماننی چاہیے، تو وہ شرک و فر رسالہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی اور کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت، پوزیشن، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری پوزیشن ہوگی سیلاب کے بہنے والے پانی کے پر جھاگ کوڑا کرکٹ کی طرح۔ آج ہماری بستیاں خود آیا کرتی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارا رہنا سہنا۔ جو قوم کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے،
اور حیرت ہوتی ہے کہ ہم تہوار کے مواقع کے پر گندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع کے پر اگر ایک غیر مسلم ہمارے علاقوں سے گزر جائے تو وہ کیا پیغام لے کر جائے گا؟ وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچے گا؟ جس قوم کو یہ کہا گیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور ہم اس قدر گندگی کا، نجاستوں کا مظاہرہ کرنے والے۔ مصر کے ایک اسکالر تھے، انہوں نے یورپ کا دورہ کیا۔ یورپ کا دورہ کرنے کے بعد جب وہ ایئرپورٹ کے پر آئے تو وہاں ان سے جرنلسٹوں نے سوال کیا، پترکاروں نے۔ سوال چھوٹا سا تھا لیکن بہت معنی خیز۔ سوال کیا تھا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا؟ چھوٹا سا سوال لیکن یہ بڑا معنی خیز تھا، لیکن جواب دینے والا بھی اتنا ذہین تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے غیر مسلموں کے درمیان اسلام دیکھا، میں نے غیر مسلموں کے درمیان اسلام دیکھا، اور آج اسلام مسلمانوں کے درمیان اجنبی بن چکا ہے۔ ہماری حالات، ہماری تجارت، ہمارا ایمان، کس چیز کو آپ کہیں گے کہ وہ معیاری ہے جس کی بنیاد کے پر ہم دعویٰ کر سکے کہ ہاں یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے؟ ہماری تجارت، ایک مسلمان کے تعلق سے غیر مسلم ڈرتا ہے کہ یہ دھوکہ دے گا، بے ایمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا، جبکہ صحابہ اپنے ایمان اور اپنی سچائی کی بنیاد کے پر اسلام کو پیش کرتے تھے۔ صحابہ کی تجارت، سچائی، ایمانداری کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور آج ہماری تجارت، ہمارے جھوٹ، ہماری بے ایمانی کو دیکھنے کے بعد لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں۔ ہم بہت بڑا اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے معاملات، اپنے رہن سہن، اپنی تجارت، ان چیزوں کے ذریعے سے۔ اسلام اخلاق کی بنیاد کے پر پھیلا۔ وہ نبی جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اخلاق کی اعلیٰ ترین قدروں کو مکمل کروں۔ آج ہمارے درمیان اخلاق مفقود ہے، بولنے کا صحیح طریقہ نہیں، اخلاق، معاملات ہر جگہ کے پر ہمیں نظر آتا ہے کہ انتہائی نیچے لیول کے پر پہنچ چکے ہیں۔ تو جب ہمارا ایمان، ہمارے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں تو کہاں سے اللہ کی طرف سے عزت ملے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے اسلام کی بنیاد کے پر عزت دی ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ عزت تلاش کرنے جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں ہی عزت ہے، اسلام کے طور طریقے، اسلامی تعلیمات، اس لیے کہ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے۔ آج دنیا میں بہت مذاہب ہیں، کیا ہر مذہب اللہ کے پاس لے کر جانے والا ہے؟ کیا ہر مذہب کا ماننے والا اللہ کیا کامیاب ہوگا؟ نہیں، اللہ نے صاف کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی قابل قبول ہے، باقی سارے مذاہب اللہ کے ہاں رد کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ ڈھکی چھپی انداز کی توحید یا باتوں کو اس طرح پیش کرنا کہ مفہوم واضح نہ ہو، نہیں، اسلام ڈنکے کی چوٹ کے پر دو ٹوک بات کرنے کی جرات رکھتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، معبود صرف اللہ ہے۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کہتا ہے کہ سب کا مالک ایک، سب کا رب ایک، وہ صاف کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرنا ہوگا، اس کے علاوہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اور اسلام بالکل صاف دو ٹوک انداز میں بات کرنے والا ہے۔ یہاں ڈھکا چھپا انداز، دوغلاپن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری حیثیت تمہارے اپنے ایمانی معاملات کے کمزور ہونے اور تمہارے معاملات کی خرابی کے نتیجے میں انتہائی کمزور ہوگی۔ جس طرح کے بیمار شخص جس کے جسم کے پر بہت ساری بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے، اب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، وہ کسی سے لڑ کیا پائے گا، کسی کا دفاع کیا کر پائے گا؟ وہ تو خود اپنی حالت کے پر رحم کھائے ہوئے ہے، مجبور ہے، بے کس ہے۔ تو ہماری حالت بھی اسی پیشنٹ کی طرح ہے جس میں نہ جانے کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہے، امیونٹی پاور ختم ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں مضبوط بنے، توانا بنے، تو ہماری روحانی دنیا کو ایمان اور اپنے معاملات کی اصلاح کے ذریعے صحیح کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی کہ تمہاری حیثیت غصہ کی طرح، سیلاب کے پر بہنے والے کوڑا کرکٹ کچرے کی طرح ہو جائے گی، جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ یہاں غصہ عربی زبان میں درختوں سے ٹوٹنے والے پتے کو بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی کچرا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دی ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، درختوں سے ٹوٹنے والا پتا۔
آپ نے دیکھا ہے پتا جب تک درخت سے لگا ہوتا ہے ہوا کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے گی اسے اڑا نہیں سکتی، پانی کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے گا اس کو بہا نہیں سکتا ہے، لیکن جب وہ ٹوٹ جاتا ہے شاخوں سے اور اپنے اصل سے جدا ہو جاتا ہے، جیسے ہی نیچے گرتا ہے کسی جانور کے منہ لگتا ہے کھا لیتا ہے، ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے، پانی بہا کر لے کر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مثال دی، اپنے مرکز سے جڑے رہو۔ آج یہ فین ہے، لائٹس وغیرہ ہے، کیوں چل رہی ہیں؟ اگر ان کا مرکز سے جہاں سے یہ سپلائی ہو رہی ہے پاور کٹ کر دیا جائے اگر سپلائی کو، کیا یہ چلیں گے؟ بے حیثیت ہو جائیں گے۔ تو ہمارا ایمانی پاور اور پلانٹ یہ کتاب و سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث مبارکہ۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ۔ لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد تم کبھی گمراہ ہونے والے نہیں۔ اصحاب کرام نے انہی دونوں چیزوں پر عمل کیا، اللہ نے پوری دنیا کے اندر عزت عطا کی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں وہی عزت ملے تو اصحاب کرام کی طرح ہی ہمیں دین کے پر، کتاب و سنت کے پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ مرکز ہے، جب تک ہم اس سے وابستہ رہیں گے ہماری پاور، ہماری حیثیت برقرار رہے گی۔ ہم اگر اس سے اپنا رابطہ کٹ کر لیں گے تو جس طرح درختوں سے ٹوٹا ہوا پتا بے حیثیت ہوتا ہے، مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے، یہ حالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ بن جاؤ گے، اور وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لی جائے گی۔ ہیبت کا تعلق طاقت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ پوزیشن سے ہوتا ہے۔ اب مثال ایک میں دیتا ہوں، 2-4 منٹ کی باتیں ہیں، حدیث مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک گھر میں مثال کے طور کے پر 5 بھائی ہیں، انتہائی طاقتور جوان ہیں، اور اس کے مقابلے میں باپ کمزور ہے، بیڈ کے پر پڑا ہوا ہے۔ اگر طاقت تعداد دیکھی جائے تو باپ اپنے بیٹے سے ڈرنا چاہیے کہ 5 بیٹے ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، میں تو بستر کے پر پڑا ہوا ہوں۔ لیکن اگر حیثیت دیکھی جائے گی، پوزیشن دیکھی جائے گی، روب اور دبدبہ دیکھا جائے گا تو گرچہ باپ بستر کے پر پڑا ہوا ہے، اکیلا ہے، 5 بیٹے ہیں، ایک آواز لگائے گا، 5 کے 5 خاموش اپنی نظریں جھکا کر نیچے رکھیں گے، اس لیے کہ وہاں پر معاملہ روب اور دبدبے کا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں حیثیت روب اور دبدبے کی بنیاد کے پر دی۔ جب ہم اپنی پوزیشن سے ہٹ جائیں گے تو ہماری حیثیت، ہمارا دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کی سپر پاور ایران، وہاں کا سفیر آتا ہے، وہاں کے محل کے اندر وہاں کا بادشاہ کہتا ہے کہ عمر کا نام نہ لیا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے، میرے پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ ملیں گے، فلاں جگہ۔ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت جو کہ وقت کی سپر پاور کو للکار رہا ہے، اس کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر ہے۔ جا کر دیکھتا ہے ایک ببول کے درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عصا کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے، بے خوفی کا عالم تھا، اللہ نے ایسا خوف عنایت کیا تھا، وہ حیران ہو جاتا ہے، دل کے اندر روب طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا کہ تمہاری فوجیں ایران کی سرحد تک پہنچ چکی ہیں، وہ ہماری حکومت کے پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ 3 ہی آپشن ہیں، پہلا ہے اسلموا تسلموا، مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے، اور دوسرا آپشن ہے اگر ہم سے مسلمان نہیں ہوتے ہو ٹھیک ہے، تم ہمارے ماتحتی کے اندر رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تم ہمارے زیر نگی رہو گے، تم پر ہم حکومت کریں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے، لڑو، جیت جاؤ تو بہتر ہے، اور نہیں جیت پائے، ہار گئے، تو پھر ہماری حکومت تو تمہارے پر آئے گی ہی۔ یہ دبدبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کیا کہی؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ آج آپ دیکھیے کہ موت سے نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔
یہ دنیا کی محبت ہے کہ زیادہ کمانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ دنیا کی محبت ہے کہ بھائی بھائی کی محبت اور اس کے لیے ایثار اور قربانی دینے کے بجائے اس کی گردن مارنے، اس کا حق چھیننے کے لیے لگا ہوا ہے، جبکہ مسلمان صرف خون نہیں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت ہے جو ہمیں ایمان سے غافل کر رہی ہے اور اسلام کے تئیں ہمیں بیگانہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اگر ہم چاہتے ہیں وہی عزت وہی وقار جو اصحاب کرام کو نصیب ہوا، تو ہمیں اسلام کو اسی طرح فالو کرنا ہوگا جیسا اصحاب کرام نے کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو بہترین مسلمان ہے وہ بہترین شہری بھی ہے۔ اگر کسی ملک میں مسلمان بہترین طریقے سے رہتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، وہ اس حکومت کا سب سے بہترین شہری ہوگا، اس لیے کہ اسلام ایسے حقوق ایسے آداب سکھاتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے بہتر، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اگر وہ تجارت کرے گا دھوکہ نہیں دے گا، مسلمان غیر مسلم ہر کسی کے لیے یہی حکم ہے، اسے ایک انسانیت نواز بنایا گیا ہے۔ تو ایک مسلمان اپنے ملک کا سب سے بہترین شہری بنے گا اگر وہ اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل کرے، اور یہ ہمارا عمل دوسروں کو اسلام اور مسلمانوں کے تئیں آگاہ کرے گا۔ اور سچائیاں، آج میڈیا کچھ بھی کر لے، کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر ہم اپنے کردار و عمل کے ذریعے اسلام کی بہترین شبیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ جب مسلمانوں کے پاس آئیں گے انہیں تصویر الگ نظر آئے گی، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت ہوگی اور جھوٹ پھیلانے والوں سے نفرت ہوگی۔ تو یہ ہم اپنے کردار و عمل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی استطاعت اور طاقت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حالات میں، جب کہ قومیں ہمارے خلاف جمع ہو چکی ہیں، یہ خود ہماری اپنی ایمانی کمزوری اور معاملات کی خرابی کا نتیجہ ہے، پروردگار ہمیں اپنے ایمان کے تئیں مضبوط ہونے، اپنی توحید کو نکھارنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جیسے کرنا چاہیے، ہمیں اسی طرح آپ کی اطاعت و فرما برداری کر کے دین کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ پروردگار جو ذلت کے حالات ہمارے پر بنے ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ پروردگار تو عزیز ہے، عزت دینے والا، ان ساری ذلتوں کے اسباب کو ختم کر کے ہمیں عزت اور وقار عطا کر۔ اس دنیا میں تو ہی ہمارا حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی کارساز نہیں۔ پروردگار تیرے علاوہ کسی اور در کے پر کہاں جائے، ایک تیرا ہی در ہے، تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے حالات کو بہتر بنا، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، اور مسلمانوں کے پر جو بھی حالات طاری ہو چکے ہیں ہماری اپنے گناہ خطا غلطیوں کی بنیاد پر، ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دے، اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق دے، اور ہماری جان مال عزت و ناموس، چاہے اس ملک دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان ہو، ہر جگہ ان کے عزت جان مال ان تمام چیزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، بارش جیسا کہ ہونی چاہیے ہمارے پر ویسی برس نہیں رہی ہے، یہ سارے صرف مسلمان غیر مسلم انسان نہیں بلکہ جانور چرند پرند ہر کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ پروردگار ہم جانتے ہیں کہ ہماری خطا ہمارے گناہ کے نتیجے میں ہے، پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کے سے توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہ کے بدلے میں نیکی کا جذبہ عنایت کر، نیکیوں کی طرف ہمارے قدم کو بڑھانے کی توفیق دے، اور اپنے رحمت خاص کی بنیاد کے پر رحمت بارہ کا نزول فرما۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم اغیثنا غیثا مغیثا مرین مرین نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ پروردگار ایسی بارش دے جو جلد نازل ہونے والی ہو، جو نفع دینے والی ہو، جو نقصان دینے والی نہ ہو، جو جلد آنے والی ہو بدیر آنے والی نہ ہو۔ پروردگار ہم تجھ سے بارش کا مطالبہ کرتے ہیں، نفع دینے والی، جلد نازل ہونے والی، اور تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ پروردگار جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔